یہ جو پٹیشن والا معاملہ ہے اور پٹیشن کے بعد، یعنی ایک تو پٹیشن، ایک تو ہسپتال سے پہلے، ہسپتال کے دوران اور ہسپتال کے بعد کا جو معاملہ ہے، اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی محسن نقوی صاحب کا نام اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا؟ جی شکریہ. قصور کے علاوہ میرے خیال سے اب یہ تو زبان زد عام ہے، پولیٹیکل سرکلز میں کوئی یہ بات ڈھکی چھپی ہے نہیں، عوام سے چھپانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. محسن نقوی صاحب فیسیلیٹیٹ بیرسٹر گوہر صاحب سے ان کی ملقاتیں ہوتی رہتی ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے. تو غالباً یہ سارا جو معاملہ ہوا اس کے اندر محسن نقوی صاحب کی ایک فیسیلیٹیشن رہی، اور پھر مسلم لیگ نون کے اندر سے ایک غبار اٹھا، ایک ہال اٹھا، اور انہوں نے ایک اس چیز کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. تو یہ معاملہ ہوا ہے اپیرنٹلی جو ہماری پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے. باہر طور اس کے اندر شوکت بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ کنٹیمپٹ کا ایک پہلو ضرور نکلتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے. اس آرڈر کے اندر ان رائٹنگ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے، فلاں ہسپتال لے کر جانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا جو عدالتی نظام ہے، نہ ان عدالتوں کا کوئی وقار ہے، نہ ان عدالتوں کے اوپر کسی ایک فریق کو بھی اعتماد ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ثاقب نثار صاحب نے جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا، غلط کیا. اس وقت سے جو سلسلہ شروع ہوا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلے کا نشان لیا، غلط کیا. آج جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس پہ عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں. جو اس سے پہلے وکٹمائزیشن ہوتی رہی، اس پہ اس وقت خاموش رہی عدالتیں. تو ہمارا کوئی عدالتی نظام ایسا ہے تو نہیں کہ جس کے وقار سے یا جس کے اقبال سے ہم کو ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ جناب یہ بڑا انصاف کریں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ، لیکن وزیر اعظم کا نام اس پہ شامل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم، خیر وہ آپ نے بات کہی دی کہ حکومت اور کہیں اور پہ اختلاف تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، لیکن میری پولیٹیکل انٹرپریٹیشن بالکل، لیکن وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ کیوں اس میں شامل؟ کیا ایک تلوار جو ہے وہ ان کے اوپر لٹک گئی ہے آپ کے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں؟ اور ہم نے دیکھا ہے 1 منٹ کی سزا کے اوپر بھی وزیر اعظم گھر گئے. دیکھیں، جعلی الیکشنز ہوں، وزیر اعظموں کو سپریم کورٹ سے گھر بھیجنا ہو، عدالتوں کا پولیٹیکل پرسیکیوشن پہ خاموش رہنا ہو، اس عدالتی نظام کا فیسیلیٹیٹ کرنا ہو ڈکٹیٹرز کو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں خود وکیل ہوں، لیگل پروفیشن سے میرا تعلق ہے، لیکن ہم شرمسار ہوتے ہیں جو ہم عام عدالتوں کے اندر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، عام سائلین کے ساتھ جو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، پولیٹیکل ڈسپیوٹس کے اندر جو ہم ان کا کردار دیکھتے ہیں. یہ تو بس اب ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. اب میں اس سے زیادہ اب کیا مگر انہوں نے ریلیف تو دیا نا. آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کو انہوں نے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں سنے بغیر اور ایک فیصلہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. عبوری حکم فوری طور پر ان کا جو پہلا اعتراض ہے وہ یہ کہ جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا، پھر نجی اسپتال کا کوئی تصور نہیں تھا، پھر پہلی مرتبہ میں جو ہے وہ سماعت مقرر ہوئی اور پہلی مرتبہ میں عبوری حکم دے دیا. تو گورنمنٹ نے دیا ہے. میں عمران خان صاحب کا مخالف رہا ہوں، ٹھیک ہے، اتحاد میں ان کے ساتھ ہوں، ہمدرد ہوں، رفیق ہوں، اور یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہوں اس وجہ سے تو میں یہ بات کر رہا ہوں. 8 مہینے سے ایک شخص قید تنہائی میں ہے. کلیئرلی یونائٹڈ نیشنز کے رول ہیں، پاکستان از سگنیٹری ٹو مینی ہیومن رائٹس ٹریٹیز، انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، جو پروہیبٹ کرتی ہیں. دنیا کے اندر یہ تصور ختم ہو چکا ہے قید تنہائی کا. منڈیلا رولز نیلسن منڈیلا کے نام پر اقوام متحدہ نے بنائے کہ کسی شخص کو آپ 14 دن سے زیادہ قید تنہائی میں رکھ نہیں سکتے، اور اگر 14 دن بھی آپ نے قید تنہائی میں رکھنا ہے تو اس کے لیے اتنے گھنٹے اس کو باہر نکالنا ہے، اتنے گھنٹے اس کو فریش ایئر کا ایکسس دینا ہے. اس کے ڈیفائنڈ چیز ہے. کسی بھی صورت 14 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. 8 مہینے سے پڑا ہوا ہے. بالکل. اور یہ عدالتیں سو رہی تھیں. بالکل. آج ان عدالتوں کو یاد آ گیا نہیں کہ 8 مہینے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ پاکستان کے لوگ بے وقوف ہیں. اچھا، یہ خرم صاحب، اور انہیں نظر نہیں آتا کہ جس وقت انہیں کہا جاتا ہے بالکل تو اس وقت وہ ایک مخصوص انداز میں اور ایک مخصوص سمت میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. کون سی عدالتیں، کون سا نظام؟ آج خرم صاحب، آج جمائمہ صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بیٹوں کے والد جو ہے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور انہوں نے برطانوی وزیر اعظم سے کہا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. جو ریفرنس ابھی دیا جا رہا تھا مصطفیٰ صاحب کی طرف سے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پریشر، انٹرنیشنل پریشر بھی آ سکتا ہے؟ اور
یہ جو وائلیشن ہے بہرحال ہوئی ہے، حکومت کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ شفا ہاسپٹل کی بجائے پمس لے جاتے، اور جس طرح سے لے جایا گیا ہے ان کی بہن کے جو بیانات ہیں، یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی حکومت کو یہ زیب دیتا ہے؟ جی، ہم تو پاکستان جو باہر سے جو بھی کسی قسم کا پریشر آئے گا تو اس کا جواب تو پاکستان کا قانون ہے نا جی، کہ ہم نے تو جو ریویو پٹیشن فائل کی ہے اس میں پریزنٹ رولز جو 1978 کے ان کے رول 197 کا حوالہ دیا ہے. اب جب رول 197 جو ہے وہ، اور اس میں برٹش پرائم منسٹر بھی بات کریں گے تو ہم ان کے آگے رول 197 ہی رکھیں گے کہ بھئی جو مینر اینڈ موڈ آف ٹرانسفر آف پرزنر ٹو پرنسپل ہے وہ تو وہاں درج ہے، اور اس کے مطابق جو ہے عمل درآمد ہوگا. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ صرف اس آرڈر میں الشفا کا لفظ نہیں تھا، اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ we are mindful of the constitutional and legal obligations of the state and consequently of the Supreme Court. اور یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا to safeguard the life, health, dignity and security of the persons in custody. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو بھی سزا یافتہ قیدی ہیں ان کی زندگی، صحت، عزت اور تحفظ وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو جو بھی فیصلے کیے گئے وہ ان 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر کیے گئے. اور جو اہم بات تھی اس سارے معاملے میں جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا کہ بانی چیئرمین کی صحت اچھی ہے، ان کی جو آنکھوں کا عارضہ تھا وہ بھی پہلے سے بہت بہتر ہے. اور میں تو اس سے قدرت کا سنگین مذاق ہی کہوں گا کہ جب افواہیں تھی کہ طبیعت خراب ہے تب سارے لوگ خوش ہو گئے تھے کہ اسپتال جا رہے ہیں. اب جب کہ بتایا گیا ہے کہ نہیں طبیعت اچھی ہے ان کی، ہمشیرہ نے بھی اس پر ایک گفتگو کی ہے، تو اچھی طبیعت پر سب لوگ ناراض ہو گئے ہیں اور بڑے اپسیٹ ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. اور حکومت جو ہے مگر انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا ہے خرم صاحب، انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے، انہوں نے قید تنہائی کے حوالے سے بات کی ہے. میری یہ توقع ہے کہ اس ہفتے ایک بورڈ بن جائے گا کورٹ کے حکم کے مطابق جو اس سارے معاملے کو، جس میں الشفا کے ڈاکٹرز بھی شامل ہوں گے. اس دن بھی الشفا کے 2 ڈاکٹرز وہاں موجود تھے، یہ بھی ویریفائیڈ ہے. لیکن اب جب بھی ہیئرنگ ہوگی تو جو میڈیکل رپورٹ ہے جو کہ ابھی تک خفیہ ہے وہ بھی سامنے رکھی جائے گی، اس کی سب ڈیٹیلز ہیں. لیکن میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ الحمدللہ بانی چیئرمین کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ان کی آنکھ کا علاج جو پچھلے 8 مہینے سے باقاعدگی سے ہو رہا ہے اور بغیر کسی فس کے ہو رہا ہے وہ بھی جاری ہے اور وہ بہتر ہیں. اور جو ایشوز ریز ہوتے ہیں قید تنہائی کے، اس پہ آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ حکومت سے براہ راست استدعا کر چکا ہوں کہ بطور ایک سزا یافتہ قیدی ان کا جو حق ہے اپنے خاندان سے ملنے کا اور اپنے وکیلوں سے ملنے کا وہ انہیں ملنا چاہیے. بالکل. صرف ایک نقطہ دیکھیں، خرم بھائی نے بہت اچھی بات کی، پریزن رولز کا انہوں نے حوالہ دیا. وہی پریزن رولز کہتے ہیں کہ قید تنہائی نہیں ہوگی، یہ پاکستان کے پریزن رولز کہتے ہیں. 197 جس کا ریفرنس دے رہے ہیں. فردر آن اس میں پاکستان کے کیونکہ کلونیل ایرا کی ایک لیگسی ہے تو ہمارے ذرا پریزن رولز بھی اسی نوعیت میں ڈھالے گئے ہیں. ہمارے جو پریزن رولز ہیں اس کے اندر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 2 مہینے تک قید تنہائی کی اجازت ہے. انٹرنیشنلی تو پروہیبیشن آ چکی ہے. اچھا، یہاں پہ تقریباً 8 مہینے ہو چکے ہیں، وہی پرانے، لیکن 2 مہینے کہاں اور 8 مہینے کا. اچھا ان 2 مہینوں کے لیے لیکن ملاقات تو بھی ہو گئی نا ان کی بہن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے نورین. کتنے مہینے؟ ہاں بالکل 8 مہینے کے بعد ہوئی. دیکھیں یہ ایک قیدی کا حق ہے اور پھر وہ سابقہ وزیر اعظم ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی اس ٹریٹمنٹ. اس کے اوپر میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں، بریک لینی ہے مجھے، بریک کے فوراً بعد آئیں گے. خرم صاحب نے ایک بات تو بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے اسی ہفتے کوئی میڈیکل بورڈ جو ہے وہ بن جائے شفا کے لیے، اور آلریڈی ان کا جو علاج ہے وہ اب ہوا ہے اور وہ کافی بہتر محسوس کر رہے ہیں عمران خان صاحب. لیکن یہ جو اس وقت حکومت اور مقتدر اور تحریک انصاف کے بیچ رابطوں کی خبر ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بریک کے بعد اس پر بات